حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 1142 میں سیستان کے ایک قصبہ سنچر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین ہے۔ آپ نے خراسان سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے سمرقند سے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ عراق چلے گئے۔ آپ نے مختلف اسلامی ممالک کے دورے کیے۔ آپ واپسی پر لاہور پہنچے اور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد آپ ملتان چلے گئے۔ آپ ملتان سے اجمیر تشریف لے گئے۔ آپ نے یہاں اسلام کی اشاعت کا کام بھرپور طریقے سے کیا۔ آپ کو سلطان الہند اور غریب نواز جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے مزار پر مسلمان، ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں سب لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ لوگ آپ کو برِ صغیر کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بانی تھے۔ آپ نے 1236 عیسوی میں وفات پائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ آپ کا اسم مبارک مسعود ہے اور لقب فرید الدین۔ عوام میں گنج شکر کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان ایک عظیم روحانی شخصیت تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کھوتوال ضلع ملتان میں 1173 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک مدرسہ سے حاصل کی۔ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور 18 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان آ گئے۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کے دستے مبارک پر آپ نے بیعت کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد دریائے ستلج کے قریب اجودھن آ گئے۔ آپ کی آمد کے باعث اجودھن کے لوگ پاک پتن کہنے لگے۔ یہاں سے آپ نے پنجاب، سندھ اور شمال مغربی ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی تبلیغ سے کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ مغربی پنجاب کے بڑے بڑے خاندان، جن میں سیال اور وٹو بھی شامل تھے، آپ ہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آپ نے 1265 میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک پاک پتن میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس عرس کی خاص تقریب بہشتی دروازے میں سے لاکھوں عقیدت مندوں کا گزرنا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ 1182 عیسوی میں ملتان کے قریب کروڑ ضلع لیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام کمال الدین شاہ ہے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ کے والد وفات پا گئے تو آپ کی تربیت آپ کے چچا احمد غوث نے کی اور ان کی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کیا۔ آپ نے 7 سال خراسان میں تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مدینہ منورہ میں بھی قیام کیا اور حج بھی ادا کیا۔ آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کی، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے۔ انہوں نے آپ کو ملتان واپس جانے کا حکم دیا۔ اس طرح برِ صغیر میں سہروردی سلسلے کا آغاز ہوا۔ جب آپ واپس آئے تو ہزاروں لوگ آپ کی زیارت کے لیے پہنچے۔ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ سندھ اور لاہور کے بڑے بڑے ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ مالی لحاظ سے خوشحال تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1257 عیسوی میں 1 لاکھ درہم نقد دے کر ملتان کو منگول حملوں سے محفوظ رکھا۔ سلطان شمس الدین التمش آپ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ آپ کے دسترخوان پر ہزاروں علماء و فقراء اور مساکین کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے دین کے سلسلہ میں بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ آپ کا انتقال 1264 عیسوی میں ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر۔ آپ کا اصل نام شیخ عثمان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اصل وطن تبریز، ایران تھا۔ آپ بو علی قلندر کے کہنے پر سندھ تشریف لائے، جہاں آپ کو بے پناہ عزت ملی۔ آپ 1177 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بو علی قلندر نے آپ کو شہباز کا خطاب دیا، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ چونکہ آپ سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال شہباز کہا جاتا ہے۔ سندھ میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور بہت سے غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کا مزار سیون شریف سندھ میں ہے، جہاں عرس کے موقع پر پورے ملک سے لاکھوں لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا انتقال 1276 عیسوی میں ہوا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔
آپ کا اصل نام سید محمد تھا۔ آپ 1238 میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ بدایوں اور دہلی میں مذہبی علوم حاصل کرنے کے بعد 1257 میں پاکپتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دہلی پہنچ کر قصبہ غیاث پور میں رہائش اختیار کی، جو اب بستی نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ آپ دہلی میں نصف صدی تک دین کی خدمت کرتے رہے۔ سلاطین دہلی اور شہزادے بھی آپ کے مریدوں میں شامل تھے۔ امیر خسرو آپ کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ آپ نے کئی سلاطین دہلی کا زمانہ دیکھا، تاہم آپ ان سے ملنے سے گریز فرماتے تھے۔ آپ کا انتقال 1325 عیسوی میں ہوا۔